اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں سب لکھ دیا ہوتا ہے، تو آخر یہ تقدیر کیا ہے؟ اس پر پہلے بڑی باتیں ہو چکی ہیں۔ پھر اصل میں سوال اس جگہ پر آ جائے گا کہ کیا ڈیسٹنی، مقدر، چانس ہے یا چوائس ہے؟ اور یہ سوال چلتے چلتے وہیں جا کر رکے گا کہ انسان کی زندگی میں تقدیر کا کتنا حصہ ہے اور تدبیر کا کتنا حصہ ہے۔ ہندی کا مشہور قول ہے کہ جے کو رام دل در دے، پہلے مت وا کی ہر لے، یعنی جس کو تکلیف ملنی ہوتی ہے تدبیر سے پہلے اس کی مت مار دی جاتی ہے، یعنی کہ اگر وہ بات تقدیر میں نہ ہو تو پھر تدبیر میں بھی وہ بات نہیں آتی۔ گویا کہ حسن تدبیر بھی تقدیر ہے، ورنہ ساری تدبیریں غلط ہو جائیں گی، اور پھر انسان کہے گا کہ میں نے چاہا تھا کہ ایسا ہو جائے اور وہی تباہی کا باعث بنا۔ یہ عام مثال ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز چاہی، مثلا دولت چاہی، اور وہ حاصل ہو گئی۔ اول تو اللہ تعالیٰ معافی دے کہ آپ دولت کو پسند کرو۔ فرض کرو کہ ایک شخص نے دولت چاہی اور ضد کی کہ مجھے دولت چاہیے اور مجھے یہ سخت درکار ہے، اور اس کو دولت حاصل ہو گئی۔ اگر کبھی اس کو ہوش یا خیال ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ ایک خواہش کے پورا ہونے میں 10 ضروری اشیاء ترک ہو گئیں۔ پیسہ کمانے والے دوسرے گاؤں، دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، بلکہ پردیس میں چلے جاتے ہیں، یعنی وطن کی محبت کو پیسے میں کنورٹ کر لیا۔ تو پیسے کے لیے وطن کی محبت، بھائی سے جدائی، بلکہ ایمان سے بھی جدائی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات تھوڑا سا دین بھی بیچ دینا پڑتا ہے۔ آپ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ایمان بھی بیچتے رہتے ہیں۔ مثلا ملاوٹ کیا ہے؟ یہ دین کا بیچنا ہی تو ہے۔ پیسے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ دین کا بیچنا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے صداقت کو ذبح کرنا بھی دین کا بیچنا ہے۔ کچھ لوگوں نے دین کو بیچا، کچھ لوگوں نے قوم کو بیچا، کچھ لوگوں نے وطن کو بیچا، اور کچھ لوگوں نے بھائی بن کر دھوکہ دیا، تو خواہش حاصل ہو گئی، تدبیر پوری ہو گئی، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ تقدیر اپنا کام کر گئی ہے۔ تو تقدیر اپنا کام کر جاتی ہے، اور اب ہمیں اس کے لیے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تقدیر اتنی کروئل ہے، ظالم ہے، تو ہم کیا کریں؟ میں آپ کو راز کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تقدیر کو کسی کا عمل سمجھو گے تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کہ اگر خدا اور بندے میں مقابلہ ہو رہا ہے تو تدبیر اس کے خدا کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے، اور بس یہ مجھے منظور ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو تقدیر کہہ دیں، یعنی کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ ایک دفعہ ایک درویش کو کسی نے کہا کہ اگر آپ کو دنیا کی بادشاہی دے دی جائے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس میں کیا تبدیلی کریں گے؟ تو اس درویش نے کہا میں تو جو کی توں واپس کر دوں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کیا ہے میں اس پر اتنا راضی ہوں کہ اس میں امینڈمنٹ ترمیم نہیں چاہتا۔ اگر اللہ آپ کو مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو آپ اس سے کہنا کہ تیری رضا چاہیے۔ تو پھر تقدیر جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے، بلکہ آپ خود کاتب تقدیر ہیں، ورنہ جب تک ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے تو نہ آپ کو خدا ملے گا اور نہ خواہش پوری ہوگی۔ یہ میری آپ کو وارننگ ہے کہ جب تک آپ نے اندر خواہش رکھی ہوئی ہے وہ تو ایسی بات ہے کہ ہم داستان عشق مکمل نہ کر سکے، آغاز رہ گیا کبھی انجام رہ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی آدمی نے تمام کام پورے نہیں کیے، کارے دنیا کسے تمام نہ کر۔ تو کسی نے بھی آج تک ہر کام مکمل نہیں کیا، روتے ہی گئے جو بھی آئے اور دوسروں کے مال کی حفاظت کی ہے۔ بزرگ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی بڑی خوشی ہوگی اتنا بڑا غم بنے گا۔ کہتا ہے کہ وہ کام ہو گیا جو میں نے چاہا تھا، تو وہ بولا اس کے انہونے کا انتظار کر۔ کہتے ہیں کہ خوشی برف کا بلاک ہے اور آپ نے برف کا بہت بڑا بلاک خریدا ہے۔ کہتا ہے اب تو دھوپ نکلنے کا انتظار کر۔ جب دھوپ نکلے گی اور برف پگھلے گی تو خوشی رخصت ہو جائے گی۔ تو پھر اسی طرح خوشیاں رخصت ہو جائیں گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے وطن میں ایک فخر والی زندگی گزارنے کے لیے پردیس کے دھکے کھاتے ہیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر تقدیر کیا ہوئی؟ آپ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمان اور زمین کے حصار سے نکل جانا چاہو تو نکل جاؤ،
اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر اس بات کی وارننگ بتائی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر، طاقت کے بغیر نہیں نکل سکو گے۔ اب وہ چیزیں جن سے آپ نہیں نکل سکتے وہ آپ گن لو، میتھمیٹیکل طریقے سے، یعنی حساب کے ساتھ گن لو۔ یعنی کوئی اپنے قد سے نہیں نکل سکتا، قد آپ کا یہی رہے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ قد کی حد ہے۔ تو جب آپ قد کی حد پہ آ جائیں تو اس کو آپ تقدیر کہہ دیں۔ اسی طرح وجود کی حد پہ آ جائیں تو یہ تقدیر ہے۔ آپ کو 2 آنکھیں مل گئی ہیں اور تیسری کی ضرورت ہے اور وہ نہیں ملتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ حد ہے۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بال سفید نہ ہو، مگر بال آپ کی اطلاع کے بغیر سفید ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غم سے، مرنے سے بچ جائیں، تو اگر یہ قبول ہو جائے کہ آپ نہیں مریں گے تو آپ کے پیارے مر جائیں گے۔ غم اپنی موت کا تو ہے ہی نہیں، تو غم کیا ہے؟ غم عزیزوں کی موت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کے عزیزوں کو زندہ رکھے، آمین۔ اگر وہ عزیز نہ رہا، گویا کہ مرا وہ اور غم آپ کو دے گیا، حالانکہ کیا وہ، لیکن غم آپ کو دے گیا، اور جاتے وقت کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ پوٹلی آپ سنبھالو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ ہے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ غم ہے، تو جانے والے نے اپنا غم آپ کو دے دیا، تو یہ بھی مجبوری ہے، اور جہاں مجبوری ہے وہ تقدیر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنے اچھے اچھے والدین ملے اور ہمارا باپ بڑا غریب تھا، لیکن آپ یہ بدل نہیں سکتے، اب اس کو تقدیر کہیں گے۔ تو اگر آپ اپنے والدین کو نہیں بدل سکتے تو یہ تقدیر ہے، کیونکہ پیدا کرنے والے نے آپ کو ان والدین کے ہاں پیدا کیا۔ آپ مانو یا نہ مانو، یہ حقیقت ہے۔ اب آپ تسلیم کریں گے تو بچ جائیں گے۔ تو جو چیز آپ کو کوشش کے باوجود تسلیم کرنی پڑتی ہے اسے آپ تقدیر کہہ لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، تو یہ تقدیر ہے۔ آپ دنیا میں جہاں مرضی شادی کریں لیکن یہ شادی ایک ہی دفعہ ہوگی، یہ تدبیر ہے، اور یہ چوائس ہے، بے شمار چوائس ہے، لیکن ہوگا کیا؟ وہی جو تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو جو پسند ہو اس سے شادی کر لو۔ بندہ خوش ہوتا ہے کہ تدبیر کروں گا، مرضی کروں گا، پھر وہ کارڈ پہ لکھا ہوا اٹھا لاتا ہے کہ میں یہ چن کر لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ پرچی کھول کر دیکھو تو اس میں وہی نام لکھا ہوا تھا۔ کتنے ہی مشہور واقعات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلے تو وہاں لکھے ہوئے ہیں اور یہی تقدیر ہے۔ حادثہ حفاظت کے باوجود ہو جاتا ہے تو یہ تقدیر ہے۔ حادثہ کیا ہے؟ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، تو بھنور ہے تقدیر کا بہانہ، اور اس بھنور میں کوئی بھی گر سکتا ہے۔ تو 1000 جہاز مل کے بھی سمندر فتح نہیں کر سکتے، تو سمندر کیا ہے یا بھنور کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ اصل میں تقدیر کا راز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور جب آپ سمجھنا چاہتے نہیں تو سمجھ کہاں سے آئے گا؟ آپ باہر کے حملے کو تدبیر کے ساتھ روکتے ہیں، حالانکہ حملہ اندر سے ہوتا ہے، تو آپ وہاں کیا کرو گے؟ مثلاً آپ خندق میں تھے، بندوق لے کے بیٹھے تھے، تو ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ اندر ہی دیوار گر گئی، اندر کی دیوار گرتی ہوئی کسی نے محسوس ہی نہیں کی۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ اچانک بیٹھ گیا، پوچھا کہ کون؟ تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یعنی میرا دل۔ کہتا ہے کہ دل جو ہے ڈوبا جائے ہے، تو کبھی کبھی انسان کا اپنا دل بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے جاتا ہے تو اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اس سے پوچھا کہ پھر آگے کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں آگے پھر کیا ہوا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں۔ بندہ دفتر جا رہا ہے، بندہ سیر کرنے جا رہا ہے، بادشاہ ہے، راج کرتا جا رہا ہے، اور چلتے چلتے اس نے کہیں سے آواز سن لی، خوبصورت آواز، تو اس کے پاؤں وہیں رک گئے۔ تو یہاں تقدیر آ گئی، کیونکہ آواز سن کر وہ ڈوب گیا، آواز نے اس پر جادو کر دیا۔ اب اس آواز کی تلاش میں وہ سرگرداں ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار سنا تھا، اب دوبارہ سننے کی خواہش ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ آپ نے چلتے چلتے ایک شکل دیکھ لی، اور وہ نورانی شکل کوئی دیکھتا ہے، تو ایک شکل دیکھنے سے بھون چال آ گیا۔ تو یہ جو بھون چال آتا ہے یہ تقدیر ہے کہ چلتے چلتے کیا سے کیا ہو گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے کہ ایک افغانستان کا بندہ اور دوسرا ایران کا بندہ، چلتے چلتے ایک نے دوسرے کو دیکھا اور ایک واقعہ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا راز رکھا ہے کہ ایک کو آنکھیں دے دیں اور دوسرے کو چہرہ دے دیا، پھر کہتا ہے کہ اب بچ کر دکھاؤ۔
تو کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آنکھ والا جو ہے وہ چہرہ تلاش کرے گا، وہی چہرہ بھولا بھالا معصوم چہرہ، چھوٹا ہو کے بڑا ہو، بزرگ ہو کے درویش ہو، اس نے دیکھا اور بس وہ جاذب ہو گیا۔ یہ مجذوب ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جاذب کا ہو جانا کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پھر کیا بتاؤں کہ کیا ہوا، پھر ہم نے دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ کہ ایک بندہ ہی دیکھا، لیکن ہم نے قدرت خدا کی دیکھی۔ تو بندے میں قدرت خدا کی دیکھنا یہ تقدیر ہے، یعنی کہ انسانی چہرے میں پوری کائنات نظر آ گئی۔ اب میں آپ کو بزرگوں کی باتیں بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ عرفان عبادت سے ملتا ہے، زیادہ عبادت سے ملتا ہے، اور عبادت کرو تو ملتا ہے، منزلوں سے ملتا ہے، مسافرت سے ملتا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے ملتا ہے، بڑی بڑی جگہوں سے ملتا ہے۔ تو گویا کہ صرف دیکھنے سے بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی تقدیر ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شوانی سے کلیمی 2 قدم ہے، تو وہ شعیب علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ یہ تقدیر ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ ہر طرف پھرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر کیا ہوئی؟ اس کا میسر ہو جانا جس کے دل میں آپ بھا گئے، اور جس نے آپ کو دیا راز اور آپ پا گئی منزل۔ تو یہ تقدیر ہے۔ ایسے شخص سے اگر پوچھے کہ تو نے کہاں سے پایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، دینے والے کو پتہ ہوگا، بس اس نے کان میں کچھ کہہ دیا اور میں نے راز پا لیا۔ کسی نے اقبال رحمت اللہ کے کان میں کہہ دیا کہ تو کدھر بھٹکتا پھرتا ہے، ادھر دیکھ کیا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا۔ تو گویا کہ یہ وہ راز ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ تو کیا کیا چیز آپ کے بس میں نہیں ہے؟ قد، حد، ماں باپ، رنگ، روپ، رشتہ، وہ زمین جہاں پیدا ہونا ہے۔ پھر ایک اور چھوٹی سی چیز ہے کہ پیدا ہونے کی تاریخ اور پھر یوم وصال، یہ بھی تقدیر ہے۔ اور پھر بتانے والے نے بتایا کہ کوشش کے باوجود بھی غریبی ملے گی، اور پیسے کے بغیر وقت کٹ جائے گا۔ وہ چاہے گا تو پیسہ ملے گا، عزت اور ذلت بھی ادھر سے ملے گی، اور زندگی اور موت بھی ادھر سے ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اگر نہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو جاؤ، اور ایسا تو کر نہیں سکتا۔ چلو اپنی مرضی سے مر جاؤ، لیکن نہیں۔ تو جب زندگی اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ یہ زندہ رہنے کا طریقہ ہے، تو ادھر سے آپ کا ٹائم اپ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم۔ آپ کو بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ باغ کی سیر کرو کیونکہ بڑا خوبصورت باغ ہے، کہتا ہے کہ جب پھولوں کی سمجھ نہ آئے تو پھر باغ کیا ہوتا ہے اور سیر کیا ہوتی ہے؟ پھر کہتا ہے کہ ہم سیر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ پھولوں کے اندر رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن جب رنگ نظر آ گیا تو پھر آواز آ گئی کہ تیرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کی کیا خبر کہ وقت ختم ہو جائے گا؟ کون سا دوست کب ملے گا؟ کون سا چہرہ کب پسند آئے گا؟ دینے والا کہاں سے آئے گا؟ لینے والے کہاں سے آئیں گے؟ اور یہ دیکھ کہ تیرے گھر میں پیسے کے باوجود بیٹا پیدا نہیں ہوا، یہ تو کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے دیں کہ جی آپ دعا کر دیں، لیکن کائنات ساری ادھر ادھر ہو جائے، مگر جس نے نہیں پیدا ہونا اس نے نہیں پیدا ہونا۔ تو یہ مقدر ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لو کہ جہاں انسان بے بس ہوتا ہے وہاں تقدیر ہے، تو جہاں آپ بے بس نہیں ہیں وہاں آپ کی مرضی ہے۔ یا یوں کہو کہ جو کام ہو گیا وہ تقدیر ہے، اور یہ کہو کہ یہ 2 راستے تھے، میں ادھر بھی جا سکتا تھا اور ادھر بھی جا سکتا، لیکن گیا کہاں؟ تو جدھر گیا یہ تقدیر ہے۔ چوائس سے پہلے تدبیر ہے، اور چوائس کرتے وقت تقدیر کام کر رہی تھی کہ ہم نے وہ چنا جو چنا، وہ مصیبت کا بار ہمارے حصے میں آیا، بس پھر وہ وہاں سے پریشان ہو گیا۔ کیا تقدیر بدل جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بدل جاتی ہے، لیکن بدلنے کے بعد جو حاصل ہوا اس کا نام ہے تقدیر۔ بدلنے سے پہلے وہ تقدیر تھی ہی نہیں، بدلنے سے پہلے امکان تھا۔ اب یہ بات آپ یاد رکھنا۔ تو بدلنے سے پہلے کیا ہے؟ امکانات، اور ہم امکانات میں ہیں، لیکن جو ہو گیا تو وہ اب مقدر ہے۔ آپ یہ کہیں کہ مقدر کو بدلنے والا ہمارا اپنا ہے، جو اس نے بنایا ہم کو بھی وہی پسند ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شام کو جانا ہے، لیکن ہم وہاں دوپہر کو جا بیٹھے کہ آپ نے بلایا تھا۔ تاڑی مار اڈانا باہو، اسی آپے اڈن ہارے ہو، یعنی تو ہمیں ڈرا کے نہ بھگا، بلکہ ہم تو خود ہی جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم تو پہلے ہی تیار ہیں، تو آپ اس کے ساتھ صلح رکھو، تقدیر کو تسلیم کرو اور تدبیر کرتے جاؤ، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرسٹ گاڈ اینڈ کیپ یور پاؤڈر ڈرائی،
یعنی خدا پر بھروسہ رکھو اور اپنی توپ کا بارود خشک رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بارود ہی نہ چلے، تو بارود خشک رکھو، تیاریاں پوری کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ کیا کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ تو یہ ہے تقدیر اور مقدر۔ جس طرح آپ برحق ہیں اسی طرح مقدر برحق ہے۔ آپ کسی کا مقدر ہیں اور کوئی آپ کا مقدر ہے۔ ایک بندہ ہاتھ دکھا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ تیرا مقدر ٹھیک نہیں ہے، پاس ہی ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کا ٹھیک ہونا میری زبان میں ہے، میں کہوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انسان کا آدھا مقدر لوگوں کی زبان میں ہوتا ہے، دعا دینے والے کی زبان میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ بیمار ہوں اور دعا اس نے دی تو آپ ٹھیک ہو گئے، تو آپ کے مقدر کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی زبان بڑی شے ہے۔ مثلا کوئی ایک لفظ کہے اور آپ پریشان ہو جائیں گے، تو آپ کا مقدر ایک آدمی ہے اور اس کی زبان میں ہے۔ ماں زندہ ہو تو ماں، پھر باپ، استاد، پیر و مرشد، گرو، جس سے آپ کا رابطہ ہو اس کی دعا کارگر ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ یہ تیرا مقدر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے، لیکن مومن تقدیر کو بدلتا نہیں ہے، بلکہ کرتا یہ ہے کہ جو مخفی ہوتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ مخفی کو ظاہر کرتا ہے۔ مومن کبھی اللہ کی رضا کے خلاف نہیں چلتا۔ مثلا مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تو نیک بندہ ہے لیکن آج کل بدی میں ہے، مرد مومن اسے کہتا ہے کہ آپ ادھر چلے جاؤ، اسے کہتے ہیں کہ اس کو مرد مومن مل گیا تو بندہ ہی بدل گیا، مگر وہ تھا ہی دوسری لائن کا بندہ۔ جیسے کہتے ہیں کہ چور کو کتب بنایا گیا مگر وہ تھا کتب ہی، چور بن کر آیا تھا اور اس کی ڈیسٹنی، اس کا مقدر کتب ہی کا تھا، بنانے والے نے ایسے ہی بنا کر رکھا تھا۔ وہ ادب کے مارے حاضر نہیں ہو سکتا تھا تو اس نے کہا کہ چور بن کر ہی جاتے ہیں، تو یہ ادب کے کرینے ہیں، تو اس نے ایسے ہی آنا تھا، اور کتب بنانے والے نے بنانا تھا تو بنا دیا۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر بالکل آپ ہی کا نام ہے، آپ کا دوسرا نام ہے۔ آپ خود ہی کاتب تقدیر ہیں اور آپ خود ہی مقدر ہیں، اور آپ خود ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ راضی رہیں، اپنے آپ سے صلح اور اپنے مالک سے صلح کے ساتھ رہیں، یا آپ یہ کر کے دیکھیں کہ اس سے نکل کر دیکھیں، تب زمین و آسمان کا حصار آپ کے گرد ہے، اور جب آپ نکل نہیں سکتے تو میرا خیال ہے کہ آپ سجدہ رضا کریں۔ تو سجدہ رضا کیا ہے؟ تسلیم و رضا کا سجدہ۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، جیسے تو رکھتا ہے رکھ، بس پھر تقدیر آسان ہو جاتی ہے۔ جب مرنا تو ہے ہی، تو بجائے اس کے کہ تقدیر کے ساتھ لڑائی کر کر کے مرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ راضی ہو کر مرو۔ پھر موت نہیں آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی، پھر وہاں پر موت کا کیا کام؟ بس اس طریقے پر بہت ساری باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر، آغاز کی پیشانی پر انجام رقم ہے۔ تو جو آپ نے آغاز کر دیا وہی انجام ہے۔ تو یہ عشق کی منزل ہے، اس میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ منزل محبوب کا نام ہے، طالب کا تو نام ہی نہیں ہے، وہ تو خود عشق کی منزل طے کر رہا ہے۔